اور اس وقت فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ حاصل کی ہیں مشرق وسطیٰ میں آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور کے بعد پہلی بار پاکستان ایک اتنا ہی بڑا پلیئر ہے جتنا ہم اسلامک سمٹ کراتے وقت تھے، اور آج ہماری جو پوزیشن ہے مسلم امہ میں وہ ایک ریکنسیلیٹری ہے، ہم لوگوں کو ملکوں کو جوڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری ایک تو بحیثیت ملک جو ایک ہماری احترام میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا افغانستان کے اندر ہم نے جو رول ادا کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو خطہ ہے جو ایک 2 دہائیوں سے کم از کم، اس سے اگر آپ پہلے بھی یہ خطہ جو ہے وہ کافی اس میں تشدد رہا ہے، جنگ رہی ہے، بدامنی رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہو رہا ہے جبکہ طالبان کے مذاکرات آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں افغانستان میں ایک پہلی بار ایک سٹیبلٹی کا امکان ہے، اور یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس دورے میں جو کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے، اس میں جو ایک ملک کے ساتھ ہمارے جو معاشی معاہدے سائن ہوں گے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کی تعداد گزشتہ 10 سالوں میں ہونے والی کل انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ صرف ایک آئل ریفائنری جو سعودی عرب یہاں پہ لگانے جا رہا ہے وہ $8 بلین جو ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پچھلے جو پوری حکومت تھی اس کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ بالکل نیگلیجبل تھی، اور صرف ایک ملک سے پورے ان 10 سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کو صرف اوپن کر رہا ہے، اس میں ہم نے آپ کو معلوم ہے جو ہم نے جو ممالک جن کے لیے ویزا ایز کیا ہے ان میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں اب آ سکتے ہیں، ان کو ٹورزم کی اپرچونٹیز ہیں، ان کو انڈسٹری کی اپرچونٹیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اس دورے کے بعد جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اوپن اپ ہو رہا ہے، وہ کھل رہا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے جب محمد بن سلمان تشریف لائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال پرائم منسٹر صاحب خود کریں گے، اور 21 توپوں کی سلامی ان کو دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب سے ہیں، ظاہر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ضیافت ہے، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ضیافت ہے ان کے لیے، جہاں پر پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا اس نے یہاں پر علیحدہ جو بزنس مین ساتھ آ رہے ہیں، جو چیمبر کے نمائندے ساتھ آ رہے ہیں، سو پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو سعودی عربیہ کے جو اہم ممبران ہیں چیمبر کے اور اہم بزنس مین ہیں ان سے ایک علیحدہ جو ورکشاپ ہوں گی، کانفرنس ہوگی جس میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ آپس میں انٹریکشن کر سکیں، وہ بھی 17 تاریخ کو یہاں پر ہوگا، اور وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کو چیئر کرے گا۔ اب کابینہ کی میٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں آج جو شروع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ پروگریس رپورٹ جو ابھی کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اب تک 6 مہینوں میں 26 میٹنگز کابینہ کی ہو چکی ہیں جن میں 440 فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ پچھلی حکومت کے جو پہلے اتنا ہی جو عرصہ تھا اس میں 5 میٹنگز ہوئی تھیں اور ان میں 43 فیصلے کیے گئے تھے، جبکہ ہم نے 440 فیصلے کیے، اور تواتر کے ساتھ کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہیں، صرف 5 کیبنٹ میٹنگ، اور میرا تو خیال ہے کہ اگر جب ہم پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک مصطفیٰ آئی میکس کیس آ گیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ملنا بھی شروع کیا۔ اس سے پہلے تو ان کے کابینہ کے ممبران سے ان کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی، لہٰذا یہ بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اور سابقہ حکومت میں کہ ہم ایک کیبنٹ کے جو تواتر کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 243 فیصلے جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے،
تقریباً 43 فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے. کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی. اور اس کا جو تاکہ جو صنعت ہے کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے ان چیزوں کے لیے کہ جو کہ ہونے جا رہی ہیں. پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. ظفر عثمانی صاحب نئے چیئرمین ہوں گے پی ایس او کے. تارا عذرا داؤد ہمایوں بارکزئی بلوچستان سے. شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے. اور جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈی جی پی سی پیٹرولیم ڈویژن جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن سیکرٹری پاور ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں. جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو ظفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیئرمین ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر بینک ہے زرعی ترقیاتی بینک یعنی عدنان غنی ایک بینکر ہیں اس وقت غالباً آسٹریلیا میں ہیں. ایک انٹرنیشنل بینکر ہیں بہت بڑی ریپیوٹ کے آدمی ہیں. ان کا جو اس وقت بینکنگ کا تجربہ ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہے. ان کو لگایا گیا ہے زرعی ترقیاتی بینک کا چیئرمین. اوورسیز پاکستانی ہیں اور اس سے بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. اور پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں اب بھی ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا ہے. یہ آپ کا اپنا ملک ہے. آپ اگر پاکستان آئیں یہاں پہ اپنا جو پوزیشنز ہیں اپنا جو تجربہ ہے اس کو یہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ آسٹریلین. اچھا جی گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا ہے نصیر خان کاشانی صاحب کو. گوادر پورٹ کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کو ریڈو کرنے کے لیے جو پلان چیئرمین اسٹیٹ لائف نے دیا ہے. اسٹیٹ لائف بہت بڑی ہماری کمپنی تھی جس کو کہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا. کافی معاملات میں اس کی جو مارکیٹ شیئر تھا ایک وقت میں 100% تھا جب کم ہو کے 28% رہ گیا ہے. تو اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریوائیو کریں کیسے ریویمپ کریں. اس کے لیے فوری طور کے اوپر جو وہاں پر یونین ہے اس کو وہاں پر اس کو اسینشیل سروس قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یونین وہاں پر جو ہے اس کا نہ ہو سکے اور اس کے اندر جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ریفارمز جو ہیں وہ آ سکیں. اس کے ساتھ بریف کیا گیا ہے کیبنٹ کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو ہاسپٹلز ہیں شیخ زاید ہاسپٹل ہے کراچی کا جناح ہاسپٹل ہے ان کو واپس لانے کے لیے وہ وفاق کو واپس ملے ہیں. اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے پارلیمان کو کہ وہ کیسے اس کو معاملہ جو ہے اس کا چلائے گئے. اس کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اور جو ایرا ہے اس کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کا ایک ڈرافٹ پروپوزل جو ہے وہ آیا ہے جس کی اپروول جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو ریفارم ہے اس کا جو بورڈ بننا ہے پیمز کا اس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فی الحال اس کے لیے کمیٹی کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے آزاد جموں کشمیر کو جو کہ دیا جانا ہے واٹر پیمنٹ کا جو ایشو ہے جو سرچارج کا ایشو ہے اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر کمیٹی بنائی گئی ہے. نیشنل اینٹی نارکوٹکس پالیسی جو ہے وہ آج کابینہ میں پیش کی گئی. یہ اہم فیصلے تھے جو آج کے جو آپ کے سامنے نہیں وہ ڈیفر ہو گیا وہ اس کو ڈیفر کر دیا گیا. سر میرے دو کوشچن ہے شارٹ ایک تو یہ سر کہ سعودی عرب کا یقیناً تاریخی دورہ ہے اور کامیاب بھی ہوگا لیکن ایک آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ کے پی کے ایس سے ایم پی ایس بھی آئے ہوئے ہیں پریس کانفرنس کی ہے کہ سعودی عرب میں بہت سارے
पाकिस्तानी जो है, मैं पख्तून नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी जो है वो जेलों में है और बहुत सारे मुश्किलात में हैं, बहुत सारों की व्यूज़ों का प्रॉब्लम, वहाँ पैसे फंसे हुए हैं। एक तो ये इशू है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मंडे को पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे और IMF के हवाले से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से मंडे को पार्लियामेंट हाउस श्योर है कि वो जाएंगे? इत्मीनान नहीं है जी। पहली बात तो ये है कि जब दोनों दौरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उसमें जो सबसे अहम हमारा एजेंडा था वो था ही जो हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं वो उनके ऊपर थी। आपको मालूम है कि इसी मामले के लिए इसी ज़मन में जो फ़ीस है वीज़े की वो रिड्यूस की गई थी 2000 दिरहम से, उसको वापस 300 दिरहम के ऊपर लाया गया। और अब जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तमाम एम्बेसीज को कि जो भी एक पैटी क्राइम्स में मुलव्वस पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल आप फैसिलिटेट करें। और जाहिर है कि जो बड़े क्राइम्स में हैं उनके ऊपर तो जो लॉज है और उसके ऊपर मानेगा भी नहीं हमारी, लेकिन जो ऐसे मामला जिनमें हम हेल्प कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल ये बात है। और पिछली दफ़ा भी जो मलक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कस्टोडियन ऑफ खादिम अल हरमैन अल शरीफैन जो हैं उन्होंने खुद भी ये जो है वो इसके ऊपर वो बड़े सेंसिटिव हैं। पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के लिए जो सऊदी अरब का दिल है वो धड़कता है और वो इंशाल्लाह इसके ऊपर खुद भी वो सेंसिटिव है और हम भी उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का मंडे को असम्बली में जाने का इम्कान है। कंफर्म इसलिए नहीं होता कि वो ज़ाहिर है कि मसरूफियात हो जाएँ, वरना वो असम्बली में जाएंगे। चौधरी साहब, आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ को जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया गया है, और दूसरा जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग का, उसके सरबराह और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनके हवाले से आज नैब ने तहकीकात और इंक्वायरी करने के आर्डर जारी किए और दीगर भी पॉलिटिशियंस शामिल हैं। दोनों डेवलपमेंट्स में को जो कबीना में क्या ज़ेर बहस आएंगे और उसको किस तरह देखते हैं और हुकूमत का क्या लागे अमल होगा? पहली बात तो यह है कि ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पर फराटे भरते देख रहे थे। देखिए, पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो है ही ऐसा। यहाँ पे बेचारा जो मुर्गियाँ बेचने वाला था, एक मुर्गी चोर जो है, वो 1.25 साल उसको जेल में लग गया और उसकी अभी बेल पता नहीं आजकल लगी हुई थी, पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। लेकिन 1500 अरब रुपया अगर आप चोरी करें तो फिर आपका 90 दिन से भी कम में बेल आपकी हो जानी चाहिए और आपको घर आ जाना चाहिए। यही एक, और फिर वो भी जो 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं। रेंजर्स की गाड़ियाँ उनके आगे पीछे रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी उनको पूरे मिले हैं। फ्रेंकली नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया है कि हम तो इमरान खान हर जलसे में हर जगह के ऊपर बात ही ये करते हैं कि पाकिस्तान में 2 निज़ाम हैं। एक अमीर के लिए निज़ाम अलहदा है, गरीब के लिए निज़ाम अलहदा है। अमीर आदमी पकड़ा जाता है, पूरे बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं कि बेचारा फलाना हो गया है, बीमार हो गया जी, छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। गरीब आदमी जो है वो जेलों में रहे और कोई उनको पूछता नहीं है। वकीलों की फीसें भी ज़ाहिर है अमीर लोग ज़्यादा बड़े बड़े वकील कर सकते हैं। एक तो लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें इस निज़ाम को बदलना है। हम लोग हुकूमत में हैं और हुकूमत का एक जो निज़ाम का एक हिस्सा है वो हुकूमत है, और इसको इंशाअल्लाह ताला ज़मानत जो है वो बेगुनाही नहीं है। उनका जो केसेस हैं वो उनका जो मटेरियल है वो बिल्कुल मौजूद है। और हमने देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो बेल गई तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसला दिया उसकी वो पूरी की पूरी उन्होंने उस बेल को, वो चार्जशीट है पूरी उस बेल ऑर्डर के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ। इसी तरह से जो शहबाज शरीफ को भी ज़मानत मिली है ये भी कोई उनकी बेगुनाही का मामला नहीं है। ज़ाहिर है ये जो है वो चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए नैब को। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये हमारा जो निज़ाम है वो दोबारा मुंह चढ़ा रहा है, हमारा भी पाकिस्तान के लोगों का भी, कि आ जाओ मैं अमीर हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ, कैच मी इफ़ यू कैन। जो हमारा दूसरा मामला है वो ये है कि नैब को भी इनवर्ड देखना चाहिए। नैब को पता लगना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों जो लोगों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं तो केसेस को वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी प्रोसिक्यूशन में खामी है,
جو کیسز بنے ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں خامی ہے. نیب کو اپنا کیس جو ہے, اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیوں وہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے تو وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے. اس کا جو ضمانت ہوئی ہے یہ آئی وڈ سے پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر ایک منفی تاثر جائے گا. دوبارہ یہ تاثر جائے گا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت سے مچھلی کی طرح نکل جاتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ پھنسے جاتے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ نیاب اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گا, وہ اس کو چیلنج کرے گا اور الٹیمیٹلی فیصلہ تو ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا ہے. ہم جس طرح کی سپورٹ دے سکتے ہیں نظام کو, جو ہم سپورٹ دے سکتے ہیں اپنی حکومت کی جو سپورٹ دے سکتے ہیں, وہ سپورٹ ہماری نیب کے پروسیس کے ساتھ رہے گی, نیب کے ہم احتساب کے عمل کے ساتھ رہے گی. باقی یہ فیصلہ نیب کے چیئرمین کو, ان کی جو باڈی ہے انہوں نے خود کرنا ہے. وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر اپنا دماغ لگائیں اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لیں کہ وہ بڑے لوگوں کے خلاف احتساب کا عمل ان کی کیوں ناکامی کا سے دوچار ہو رہا ہے, یہ ان کا اپنا کام. لاسٹ ٹائم جب یہ میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ پرائم منسٹر نے گیس کی اوور بلی کے اوپر کمیٹی بنائی ہے, تو اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا یا قوم کو کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں, یہ ضرور گیس کی